السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک۔ کل اسلام آباد کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک مسجد کے اوپر خودکش بمبار نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اب تک تقریباً 32 کے قریب لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور تقریباً 250 کے قریب لوگ زخمی ہیں، اور زخمیوں میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ اس دہشت گرد کا اس کا پتہ لگا لیا گیا ہے کہ وہ کون تھا، اس کے سہولت کار کون تھے، اس کے پیچھے تنظیم کون سی تھی۔ ان چیزوں کے حوالے سے آج گورنمنٹ نے کچھ چیزیں ایکسپوز کی ہیں۔ دہشت گرد کا نام یاسر تھا، جو کہ کے پی کا رہنے والا تھا، نوشہرہ کا، اور اس کی فیملی وہیں پر مقیم تھی۔ جب آج وہاں پہ پولیس نے ریڈ کیا تو انہوں نے مزاحمت کی۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں ایک پولیس کانسٹیبل وہاں پہ شہید ہوا اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری فیملی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی کچھ شواہد سامنے آئے ہیں کہ بین الاقوامی ایک دہشت گرد تنظیم داعش کے ساتھ اس کے تانے بانے ملتے تھے، اور اس کے جو اہل تشیع کی مسجد کے اوپر حملے کے حوالے سے یہ ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کی ایک نئی جنگ چھیڑنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، جس کے لیے انہوں نے اہل تشیع کی مسجد کو نشانہ بنایا۔ اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بنگلہ دیش کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہ ان کی کیا اس وقت اس خطے کے اندر اہمیت ہے، اور یہ انتخابات کون سی پارٹی کا پلڑا بھاری ہے اور اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے ان انتخابات کے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے احتجاج کے اوپر، جو 8 فروری کو پی ٹی آئی نے ایک کال دے رکھی ہے انتخابی نتائج کے حوالے سے 2024 کے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے جو پینل میں موجود ہے، جناب بریگیڈیئر ظفر ڈار صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہیں، جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کی رہنما نصرت واحد صاحبہ ہمیں کراچی سے ویڈیو لنک پہ جوائن کریں گی۔ اور بنگلہ دیش سے ہمارے ایک جرنلسٹ ساتھی ہیں ذاکر صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے، جو بنگلہ دیش کے انتخابات ہیں ان کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ میں بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ کل اسلام آباد کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اب اس میں سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ایک پورا سیف سٹی ہے، اور اسلام آباد کے اندر بہت میسیو لیول پر سیف سٹی کے کیمرے انسٹال کیے گئے اور جدید ٹیکنالوجی کو وہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو فیس ریکگنیشن اور انٹیلیجنس بیسڈ کیمرے ہیں، اس کے باوجود کسی دہشت گرد کا وہاں پہنچ جانا اور اتنا بڑا نقصان کر دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی کوئی ہماری خامی ہے، یا دہشت گردوں کی یہ زیادہ وہ کامیاب ہیں، یا ان کی ٹیکنالوجی ہم سے آگے ہے؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ جی، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو شہید ہونے والے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ، اور میں نے جو اس کو انالیسس کیا ہے، میں نے اس کو ریلیٹ کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ اسلام آباد میں سوئسائڈ اٹیک ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ جو کورٹس ہیں وہاں کی، اسلام آباد کی، وہاں پہ 11 نومبر 2025 کو سوئسائڈ اٹیک ہوا تھا۔ جی بالکل۔ میں نے ان دونوں واقعات کو جب کمپیئر کیا ہے کہ کیسے ٹیررسٹ اسلام آباد میں انٹر ہوئے اور پھر آگے جو افسوسناک واقعات دونوں صورتوں میں ہوئے، تو اس میں میں نے میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ دیکھیں، اس وقت جب اٹیک ہوا اس وقت بھی سیف سٹی اسلام آباد اور اس طرح کے کافی انیشیٹیوز کا ذکر کیا گیا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام آباد کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ ملٹی لیئرڈ ہے۔ جی جی۔ ملٹی لیئرڈ سسٹم کے اندر جب کوئی انٹر ہوتا ہے بندہ، دونوں واقعات میں ہم نے دیکھا کہ ملٹی لیئرز میں کسی لیئر کے اوپر اس کو چیک نہیں کیا گیا، کسی لیئر پہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا، اس کو ٹریس نہیں کیا گیا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اور وہ ساری لیئرز کو کراس کر کے وہ جو لاسٹ لیئر تھی جس کے اوپر عام طور پہ ایسے سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں یا جو کہ اٹینٹیو نہیں ہوتے، یا جن کی ability to react to the situation جو ہے وہ بڑی limited سی ہوتی ہے،
تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ سارے جو زیادہ پروفیشنل سیکیورٹی لیئرز کے ٹیئرز ہیں ان کو کتنی کنوینئنٹلی وہ سارے مطلب کراس کر کے جو اسلام آباد کورٹ میں اٹیک ہوا اس صورت میں بھی اور یہ جو مسجد میں اٹیک ہوا ہے اس صورت میں بھی وہ ایزیلی پہنچ گئے. تو یہ وریسم بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروفیشنل ٹیئرز ہیں یا لیئرز ہیں اسلام آباد کی سیکیورٹی کی, جس کے اندر پولیس ہے, جس کے اندر باقی سیکیورٹی اپریٹس ہے, ان کے اندر ڈیجیٹل کیمراز ہیں, یعنی کہ ہر قسم کا ماڈرن اکوپمنٹ بھی ہے اور ٹرینڈ مین پاور بھی ہے ٹو کیری آؤٹ دیز ڈیوٹیز, لیکن وہ سارے فیل ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہیں پہ اس سسٹم کے اندر جھول ہے, اس سسٹم کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں. وہ ڈیفیشنسیز ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ نہ ہوں, وہ ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ جو کہ کلیم کیے جا رہے ہیں کہ بڑی ماڈرن ٹیکنالوجی اس میں انکارپوریٹ کی گئی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ ہیومن ریلیٹڈ ہیں پرائمریلی. تو ہیومن ریلیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ چیک پوسٹوں پہ, چیک پوائنٹس کے اوپر, مختلف لیئرز کے اندر, پروبیبلی ان میں ایسا جھول ہے یا ایسی ڈیفیشنسی ہے یا کمپیٹنس ہے یا وٹ ایور ون کوڈ کال اٹ, کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر پا رہے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو اس سارے سیکیورٹی اپریٹرز کی جو مختلف لیئرز ہیں ان میں جو جول ہیں, جو ڈیفیشنسیز ہیں یا جو کمزوریاں ہیں ان کو مکمل ادراک ہے اور وہ ان کو سرکموینٹ کر کے تو جو ٹارگٹ ہے وہاں پہ ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. اچھا برگیڈ صاحب مجھے اتفاق ہوا اسلام آباد کا ایک تو سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو تھوڑا وزٹ کرنے کا, اور دوسرا خود فزیکلی وہاں پہ جب جانا ہوا. دیکھیں 3000 کیمرے ہم نے پہلے لگا رکھے تھے سیف سٹی میں, اور جولائی 2025 کے اندر تقریباً 3000 کیمرے اور لگائے گئے وہاں پہ, اور جو بڑے جدید کیمرے تھے. اب آپ کی بات بڑی درست ہے کہ ہماری جو ہیومن ایکسپرٹیز ہیں شاید وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو جھول ہے جو نہیں قابو پایا جا رہا. میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جو ہماری کمزوری ہے یا جو جھول ہے اس کو ہم فوری طور پر اس کو قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کو قابو پانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ان پلیس ہے, آن گراؤنڈ ان پلیس ہے, اس سارے سسٹم کو ریوزٹ کیا جائے. جو لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, جو اس کو ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں ان کو آپریٹ کر رہے ہیں, تو ان کو ضرورت ہے کہ اس پورے سسٹم کو ریوزٹ کریں. اور یہ جو مطلب اگر 5 6 7 جتنے بھی لیئرز ہیں سیکیورٹی کی, ان میں ہر جگہ پہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پرابلم ہو رہا ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ پرابلمز جو ہیں وہ شاید آل اوور نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سرٹن ڈائریکشن سے جہاں پہ اسلام آباد میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ آتی ہے وہاں سے یہ انٹر ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں یہ ان کو کہیں راولپنڈی میں ریسیو کرتے ہیں اور دے برنگ دیم ٹو اسلام آباد. تو اس سارے سسٹم کو فرام ٹاپ ٹو ڈاؤن ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں, کیونکہ ابھی یہ بندہ جہاں سے گزرا ہے وہ اگر اتنے سارے کیمراز لگے ہوئے ہیں تو اس کی پوری موومنٹ جو ہے وہ ریکارڈیڈ ہے. بالکل آنی چاہیے. تو اگر ہم اس کو ٹریس بیک کریں تو ہم ایگزیکٹلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ اس کو چیک نہیں کیا گیا, کس جگہ پہ یہ کیسے سسٹم سے نکل گیا. تو وہ پورا ہمارے پاس جو ہے جب اس کو ہم ٹریس بیک کریں گے تھرو کیمرا, سیکورٹی کیمراز, تو ہمیں ایگزیکٹلی پتا چل جائے گا کہ کس جگہ پہ سستی کی گئی ہے چیک کرنے کے اندر, کس جگہ پہ اس نے کس طرح سے اس سیکورٹی سسٹم کو ڈیسیو کیا ہے اور سرکموینٹ کر کے تو آگے نکل گیا ہے. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ریوزٹ کریں, اور ساتھ چونکہ یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ڈسپلنری ایکشن بھی اور اکاؤنٹیبلٹی بھی کچھ لیولز پہ ضروری ہے, کیونکہ ہم سیکنڈ ٹائم یہ جو ہے وہ ذرا اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دیکھیے کہ پرٹیکولرلی
جب پہلے ہوا یہ سوئسائڈ اٹیک 11 نومبر کو، درست تو اس بات وقت ہے بریڈ صاحب، درست بات ہے، بار بار ہم جو ہے نا اس کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، یہ واقعہ جو کل والا پیش ہے، اس کے اندر داعش کا نام لیا جا رہا ہے، اور داعش کے حوالے سے ماضی کے اندر بھی یہ ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت کے حوالے سے انہوں نے بڑی ٹیررزم انہوں نے کی، اور بالخصوص اہل تشیع کے اوپر مختلف ممالک کے اندر ان کی کاروائیاں اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ جو اہل تشیع کی مسجد کو کل وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، کیا یہ دہشت گردی کو ایک نیا رخ تو نہیں دینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دہشت گردوں کا جو بیانیہ ہے وہ عوام نے اس بیانیہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ دہشت گردی کی طرف اس کو، فرقہ واریت کی طرف اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اعظم چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ اس سوال کے لیے۔ دہشت گردی کا تو ایک ہی بیانیہ ہے، دہشت پھیلانا، وہ اس میں شیعہ کی مسجد ہو یا سنی کی ہو یا کوئی اور جگہ ہو، دکان ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ کیا کسی وزیر صاحب کا یہ بیان دے دینا کہ یہ داعش نے کرایا ہے، اس میں بی ایل اے ہے، اس میں فلاں ہے، یہ کہہ کے ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ یہ بالکل انہوں نے ہمیں قیمتی معلومات پہنچا دیں اور اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے اس معاملے سے۔ ہم نے یہ سوال پوچھنا کس سے ہے؟ اس کے لیے اکاؤنٹیبل کون ہے؟ جب افغانستان کا معاملہ ہوا تھا، ہمارے شہید ہوئے تھے جوان، اور جنرل احمد شریف صاحب نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے یاد دلایا تھا کہ 20 نکاتی ایک نیشنل ایکشن پلان تھا جس پہ کبھی کوئی عمل نہیں ہوا۔ کوئی اکا دکا اس کی چیزیں بس کام چلانے کے لیے وہ کر کے دکھا دیا، وہ کوئی معاملات آگے بڑھے ہی نہیں۔ اس کے اوپر بات آتی ہے تو مطلب ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ رجسٹریشن وہ کب ہوگا؟ 10 سال ہو گئے اس بات کو۔ تو پوچھنا کس سے ہے یہ؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کہہ دینا کہ جی یہ فلاں نے کیا تھا، اور جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ یہ اس کے اندر جو لوپ ہولز تھے، تو لوپ ہولز کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی کو تو سامنے لائے نا جی۔ جب ہم حکومت کے پاس جائیں گے، وہ تو صاف اب کہتے ہیں ان کے وزیر کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، ہم ڈیسیژنز نہیں لیتے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو بتائیے کس سے پوچھیں جا کے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ معمولی واقعہ ہے، انڈیا میں 26 لوگ مرے پہلگام میں، انہوں نے ہم پہ اٹیک کر دیا۔ ہمارے ہاں لوگوں کی جان قیمتی نہیں ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی فیصلہ کر کے، کوئی پلان بنا کے ہمیں بتائیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے بعد ہم یہ ایکشن لیں گے۔ آپ نے اگر ملٹری ایکشن کرنا ہے، کوئی فورس یوز کرنی ہے دہشت گردوں کے خلاف، آپ بالکل کیجئے، پوری قوم آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، بٹ ونس اینڈ فار آل اس معاملے کو سیٹل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان رجسٹرڈ لوگ اس ملک میں دندناتے پھرتے ہیں، یہ کب رجسٹریشن ہوگی؟ کتنا مشکل کام ہے یہ، کتنا وقت چاہیے؟ 10 سال تو ہو گئے۔ مدرسوں کی رجسٹریشن آپ کو ایک جماعت ہاتھ نہیں لگانے دیتی مدرسوں کے معاملے پہ، آپ وہاں پہ پھر بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ ہر پارٹی کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ ہم پالیٹکس کر لیں کہ اپنے لوگوں کی جان ہماری قیمتی ہے، یہ فیصلہ تو کریں نا، ایک چیز کا فیصلہ کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اس ملک کی یہ لوگوں کی پولیٹیکل انٹرسٹ زیادہ اہم، بہت کوئی فیصلہ کر کے بتائیں نا کہ ویلڈ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے ریز کیا ہے کہ اس میں کچھ ذمہ داری کس پہ فکس کرنی ہے، کون اس کا جواب دیا۔ دیکھیں بریگیڈیئر صاحب انڈیا کا حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہاں پہ پہلگام کے واقعے پہ انہوں نے جنگ چھیڑ دی، ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ فطرت الخوارج ہے، اور ہم جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں ہندوستان ملوث ہے یا باقی قوتیں ملوث ہیں، تو بلا مبالغہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہوں گے۔ ہم کیوں نہیں دنیا کے سامنے وہ ثبوت رکھتے اور ان کو ایکسپوز کرتے؟ جی بریگیڈیئر صاحب۔ جی میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ثبوت دیے ہیں، دنیا کو بھی ثبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں، جس کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کی انوالومنٹ جو ہے، اس کے بالکل ثبوت دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یو این کے اندر یو این سیکرٹری جنرل نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغانستان انوالوڈ ہے،
اور جب افغانستان کی انوالومنٹ کا ہوتا ہے تو افغانستان کے اندر جو انڈین اس وقت انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کولیبوریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ سارا کچھ ہائی لائٹ ہوتا ہے. اور اب دیکھیے ہم نے بلوچستان کے سلسلے میں کلبھوشن یادو کو اریسٹ کیا. پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اندر انڈیا ڈیفینیٹلی انوالوڈ ہے. اور پہلگام کا بھی جو واقعہ ہوا، پہلگام کے واقعے کے بعد آپ دیکھیے کہ دنیا میں کسی نے حمایت نہیں کی ہے انڈیا کی، یا انڈیا کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو. تاکہ جب ایس سی او کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ مطلب ایز سچ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا انڈیا کے پوائنٹ آف ویو کو. تو اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو ٹیررزم ہے، جو تخریب کاری ہے، یہ اس کے جو ثبوت ہیں وہ اکٹھے کرنے میں پاکستان نے کافی محنت کی ہے، پاکستان کی ایجنسیز نے محنت کی ہے، اور they have been able to trace out and get lot of proofs. اور وہ پروف جو ہے وہ ہم نے افغانستان کی گورنمنٹ کو بھی دیے ہیں. جب انہوں نے ڈینائی کیا جی یہاں سے کوئی آپریٹ نہیں کر رہا تو ان کو بھی ثبوت دیے ہیں. اور جو انٹرلاکیوٹر تھے ہمارے اور افغانستان کے معاملات کے درمیان میں جو میڈیٹ کر رہے تھے ان کو بھی پاکستان نے ثبوت دیے. اور یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں افغانستان کے اندر کوئی اس وقت ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جو کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو جو لوگوں کی ول کو ریپریزنٹ کرے. وہاں پہ گروپ ہے جس نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ گروپ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق آپریٹ کر رہا ہے. وہ افغانستان کے ایز اے کنٹری انٹرسٹ کے مطابق آپریٹ نہیں کر رہا. جی ٹھیک ہو گیا. اس لیے وہاں پہ افغانستان سے صرف پاکستان کو پرابلم نہیں ہے، باقیوں کو بھی پرابلم ہے. تو باقی بھی جو ملک ہیں افغانستان کے، میں بریگیڈ صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بار بار ہم کہتے ہیں افغانستان ملوث ہے، اور افغانستان کا کیونکہ ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے، ہمارا کیا بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے اندر کوئی خرابی ہے؟ ہم اپنا مینجمنٹ سسٹم بہتر کر لیں تو کیا افغانستان کی در اندازی ہم روک پائیں گے؟ جی اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ ہمارا بارڈر مینجمنٹ کمزور ہے. ہمارا بارڈر مینجمنٹ بالکل ٹھیک ہے. فوج وہاں پہ دیکھیے 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. کتنی فوج لگا دیں وہاں پہ؟ کتنے مطلب ہر 200 میٹر پہ چوکی بنے؟ یہ امپاسبل ہے. پورس بارڈر اسی لیے کہتے ہیں وہاں پہ آمد و رفت روکی نہیں جا سکتی. وہاں پہ جو اس وقت چاہے وہ جیسی بھی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ انگیج ہونا ضروری ہے، تاکہ دیکھیے جب تک ان کے سٹیکس آپ کے ملک کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے وہ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ دو طریقے سے سن سکتے ہیں وہ آپ کی بات، یا تو ان کے کوئی انٹرسٹ آپ کے ساتھ ہوں، یا آپ ان کے اوپر اتنا پولیٹیکلی ملیٹریلی حاوی ہو جائیں کہ وہ ہل نہ سکے. یہ تو بڑی بڑی طاقتوں نے کر کے دیکھ لیا، وہاں پہ یہ چیز کام نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. ان کے ساتھ پولیٹیکلی انگیج ہو کے ان کا کوئی انٹرسٹ آپ کے ساتھ جڑا ہوگا تو پھر کوئی آپ ان کے ساتھ جا کے آگے بات بڑھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہی طالبان ہیں جن کی گورنمنٹ جب آئی تھی امریکیوں کے جانے کے بعد تو یہاں خوشی کے شادیانے بجے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آتے ہیں اور دوسرے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں.